اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ کا خلاصہ چل رہا ہے۔ سورہ بقرہ میں اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ متقی لوگ وہ ہدایت پر ہیں، وہی کامیاب ہیں۔ آگے فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم، جو لوگ کافر ہیں تو برابر ہے ان کے لیے کہ آپ ان کو ڈرائیں اللہ سے، جہنم سے، عذاب سے، ہم لم تنذرہم، یا ان کو نہ ڈرائیں، برابر ہے ان کے لیے لا یؤمنون، دونوں صورتوں میں ایمان نہیں لائیں گے۔ وہ اپنے کفر اور شرک پر جمے ہوئے ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، لہذا ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی۔ وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردے ہیں۔ ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ جو لوگ کفر پر، شرک پر، باطل پر اڑ جاتے ہیں، ضد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ مہر لگانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اوپر پھر کوئی حق بات اثر نہیں کرتی۔ وعلی سمعہم، ان کے کانوں پر بھی مہر ہوتی ہے کہ کانوں سے سنتے ہیں لیکن ان کو حق بات سمجھ نہیں آتی۔ اور ان کی آنکھوں پر پردے پڑ جاتے ہیں کہ وہ جانتے بوجھتے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں نبی کے معجزے کو، نبی کی زندگی کو، اور پھر بھی ماننے کے لیے تیار نہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں، منافقین کا بیان ہے، من یقول آمنا باللہ، جو کہتے تو ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، آخرت کے دن پر ایمان لائے، وما ہم بمؤمنین، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگ مومن نہیں ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ لوگ اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، کہ زبان سے ہی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لاتے ہیں اور حقیقت میں یہ مومن نہیں ہیں۔ یہ منافق لوگ ہیں۔ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، اور یہ تو صرف اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں، یہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اللہ تعالیٰ تو دلوں کے بھید کو جانتے ہیں۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، ضد ہے، عناد ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، اللہ تعالیٰ ان کے منافقت کی وجہ سے ان کے مرض کو اور بڑھاتے ہیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے جو وہ انکار کرتے ہیں حق بات کا۔ آگے اللہ تعالیٰ منافقوں کی مثال دیتے ہیں کہ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، آیت نمبر 17 میں ان منافقوں کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے آگ جلائی ہو، فلما اضاءت ما حولہ، اور جب آگ روشن ہو گئی اور اس نے ارد گرد کی چیزوں کو روشن کر دیا، تو اللہ تعالیٰ ان کے نور کو بجھا دیتے ہیں اور پھر وہ اندھیری میں رہ جاتے ہیں، انہیں کچھ نظر نہیں آتا۔ جیسے ایک آدمی اگر کوئی آگ جلائے جنگل میں اندھیرے میں، تو وہ آگ اپنے اطراف کی چیزوں کو روشن کر دیتی ہے، لیکن جب اگر آگ بجھ جائے تو پھر اندھیرا ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی فرمائے کہ مومنوں کے پاس ایمان کی چنگاری نہیں ہے، ایمان کی آگ نہیں ہے، ایمان کا نور اور روشنی نہیں ہے۔ آخرت میں یہ مسلمانوں کے نور کے ذریعے سے چلنا چاہیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے لیے مومنوں کے نور کو بجھا دیں گے، یعنی ان کو بے نور کر دیں گے، اور یہ مومنوں کے نور سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ جیسے حدیث شریف میں آتا ہے کہ پل صراط جو ہے بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور اس پر اندھیرا ہے۔ تو جو ایمان والا ہوگا وہ اپنے ایمان کی طاقت کی بقدر اسے پل صراط پر روشنی میسر ہوگی۔ تو اس ایمان والے کے پیچھے جو منافق ہوں گے وہ بھی ان ایمان والوں کی روشنی میں چلنا چاہیں گے، لیکن وہ تھوڑا دور ہی چلیں گے، اور پھر ان کا نور آگے نکل جائے گا، یہ اندھیرے میں رہ جائیں گے۔ اور کصیب من السماء، یہاں منافقوں کی مثال ایسی ہے ظلمات ورعد وبرق، جیسے گرج چمک، بارش، تو جب بارش ہوتی ہے تو اس سے پہلے آسمان گرجتا ہے، بجلی چمکتی ہے، تو کچھ لوگ ڈرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ایسے ہی منافق لوگ موت سے ڈرتے ہیں،
یجعلون اصابعهم فی اذانہم من صواعق حذر الموت، اور یہ موت کے ڈر کی وجہ سے جب بادل گرجتا ہے، بجلی کڑکتی ہے، اپنی کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں اس کڑک کے ڈر کی وجہ سے اور موت کی وجہ سے۔ اللہ محیط بالکافرین، اور حقیقت تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو گھیرے ہوئے ہیں۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 23 میں چیلنج کیا ہے کافروں کو، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، کہ اگر تم شک میں ہو اس چیز کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے قرآن کریم، اگر تمہیں قرآن کے بارے میں شک ہے کہ یہ نبی اپنی جانب سے بنا کر لے کر آئے ہیں، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو تمہیں چیلنج ہے، تم اس کی قرآن کی ایک صورت بنا کر لاؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور پھر اللہ کے علاوہ جو تمہارے مددگار ہیں ان کو بھی بلا لو کہ وہ تمہاری مدد کریں اور قرآن جیسی کوئی صورت بنا کر لائیں، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ ان لم تفعلوا ولن تفعلوا، کہ اگر تم نے ایسا نہ کیا، اور حقیقت تو یہ کہ تم ایسا ہرگز نہیں کر سکتے کہ تم قرآن کی ایک صورت کو کیا ایک آیت بھی بنا کر نہیں لا سکتے۔ فاتقوا النار التی، لہذا اس جہنم کی آگ سے ڈرو، وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن لوگ ہوں گے اور پتھر ہوں گے۔ انسانوں کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو جہنم میں ڈالے جانے کے بعد پھر فرمایا کہ لوگوں سے، جہنمیوں سے جہنم بھڑکے گی، اور حجارہ بڑے بڑے پتھر ہوں گے، ان پتھروں کے ذریعے سے جہنم کو دہکایا جائے گا۔ فعدت للکافرین، اور یہ جہنم کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو یہاں تک تو منافقین اور کافر مشرکین اور کا بیان تھا، اور ان کے لیے چیلنج بھی تھا کہ اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جو قرآن نازل کیا گیا ہے یہ اپنی طرف سے بنا کر لائے ہیں، تو ہم تمہیں چیلنج کرتے ہیں کہ تم اپنے مددگاروں کو بلاؤ اور قرآن کی ایک صورت ہی اس جیسی بنا کر لاؤ، یا صورت تو دور کی بات ہے، ایک آیت ہی بنا کر لے آؤ۔ آگے فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، خوشخبری سنا دے ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں، أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، کہ ان کے لیے نہریں بہتی بھی ہوں گی، مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، ایسے باغات میں داخل کیا جائے گا جن کے نیچے نہریں ہوں گی، كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ، اور جب بھی کبھی نعمتیں جنت میں ان کو دی جائیں گی تو وہ کہیں گے کہ یہ وہی نعمتیں ہیں جو ہمیں اس سے پہلے دنیا میں بھی دی گئیں، وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور لہذا ان کو دنیا کی جیسی اور اس سے بڑھ کر نعمتیں ملیں گی۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کے کچھ اشارے دے دیے، رنگا رنگ پھل اور خوشبودار پھول اور ترکاریاں، سبزیاں، لیکن یہ جنت کا ایک حصہ بھی نہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جنت کی جو نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما لا عین رأت، وہ ایسی زبردست نعمتیں ہیں جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھی، ولا اذن سمعت، نہ کسی کان نے سنی، ولا خطر علی بشر احد، اور نہ ہی کسی کے دل پر اس کا گمان گزرا۔ لہم فیہا ازواج مطہرہ، اور جنتیوں کے لیے جنت میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی، وہم فیہا خالدون، اور وہ ان نعمتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ جنتیوں کو اللہ تعالیٰ باغات دیں گے، محلات دیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوئی ہوں گی، اور کھانے پینے کے رزق ملے گا، اور بیویاں ملیں گی پاکیزہ، جن میں کوئی کھوٹ نہیں ہوگا، اور جن میں کوئی جلن نہیں ہوگی، جن میں کوئی دھوکہ بے وفائی نہیں ہوگی۔ وہم فیہا خالدون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جنتی ان جنت کی نعمتوں میں ہمیشہ رہیں گے، پھر انہیں نکالا نہیں جائے گا۔
اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب اور خلیفہ پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ تو فرشتے کہنے لگے اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک فی الدماء، کیا آپ ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہ رہے ہیں جو زمین میں فساد برپا کرے گی، خون بہائے گی؟ حالانکہ آپ کی پاکی بیان کرنے کے لیے اور آپ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے تو ہم ہی کافی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا گارے سے، مٹی سے، اپنی قدرت سے ان کو زندہ کیا اور پھر ان کو اپنی جانب سے علم دیا۔ علم آدم الاسماء کلہا ثم عرضهم علی الملائکہ، آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنی جانب سے دنیا کی چیزوں کا علم دیا، یہ غلہ ہے، یہ کھیتی ہے، یہ سبزیاں، یہ پھل ہیں، یہ زمین ہے، یہ آسمان ہے۔ اور پھر آدم علیہ السلام نے ان کو فرشتوں پر پیش کیا، فرشتوں کو پڑھ کر سنایا۔ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ یہ جو چیزوں کے نام آدم بتا رہے ہیں تم بھی مجھے کچھ چیزوں کے نام بتا دو۔ فرشتوں کو تو اللہ نے نہیں سکھائی ان چیزوں کے نام، اللہ نے اپنی جانب سے آدم علیہ السلام کو علم دیا تھا۔ تو وہ کہنے لگے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، اے اللہ آپ پاک ہیں اور ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا آپ نے دیا ہے، اور آپ بھی باخبر ہیں اور جاننے والے ہیں، حکمت والے ہیں۔ آگے پھر شیطان کا تذکرہ ہے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، سارے فرشتے سجدے میں گر گئے الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا اس نے انکار کر دیا، واستکبر اور تکبر کیا، وکان من الکافرین اور کافروں میں سے ہو گیا۔ وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، فرشتوں کو حکم دیا کہ میں نے آدم کو پیدا کیا ہے، یہ میرا خلیفہ ہے، لہذا تم سجدہ کرو۔ ایمان والے کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کا جو حکم ملے اس کو پورا کرے، اس میں نفع نقصان کو نہ دیکھے، حکمتوں کو نہ دیکھے۔ فرشتوں کو جیسے ہی حکم ملا سارے کے سارے فرشتے سجدے میں گر گئے الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ فرشتوں کا سردار تھا، وہ کہنے لگا میں کیوں سجدہ کروں؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، دوسری جگہ فرمایا کہ اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آگ تو اونچی ہوتی ہے، اور یہ آدم کو مٹی سے پیدا کیا، مٹی کا درجہ تو کم ہے، میں تو آدم کو سجدہ نہیں کرتا، مجھے سمجھ میں نہیں آتی۔ بس جب یہاں انسان کے دل میں یہ بات آ جائے کہ مجھے اللہ کا حکم پورا کرنے میں سمجھ میں نہیں آتا، وہیں سے انسان کی ہلاکت اور بربادی شروع ہو جائے۔ چاہے ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے، ہمیں اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے اور اللہ کی بات کو ماننا ہے۔ لہذا جتنے فرشتے سجدے میں گر گئے وہ کامیاب ہو گئے، اور جس نے اپنی عقل کا استعمال کیا اور اللہ کے حکم کے آگے موازنہ کرنے لگا، شیطان اپنے آپ کو آدم علیہ السلام سے موازنہ کرنے لگا۔ وہ یہ دیکھ رہا تھا کہ آدم کو پیدا کس چیز سے کیا گیا، اس نے یہ نہیں دیکھا اس کو پیدا کرنے والا کون ہے اور آدم کو سجدہ کرنے کا حکم کون دے رہا ہے۔ مسئلہ آدم کا نہیں تھا، مسئلہ تو اللہ کی ذات کا ہے۔ آدم کو پیدا کرنے والے اللہ ہیں، آدم کو عزت دینے والے اللہ ہیں، اور آدم کو سجدہ کرانے والے اللہ ہیں۔ لہذا جب اللہ حکم دے رہے ہیں کہ میری پیدا کردہ ہوا مخلوق کو سجدہ کرو، تو پھر انسان کے لیے چوں چلا کی گنجائش نہیں۔ لیکن جب انسان کے دماغ پر تکبر آ جاتا ہے، بڑائی آ جاتی ہے، تو پھر بسا اوقات وہ اندھا ہو جاتا ہے۔ یہاں بھی شیطان کے ساتھ یہی کچھ ہوا، ابا واستکبر، تکبر کیا، اور تکبر کی وجہ سے نافرمانی کر بیٹھا۔ تو اس لیے تکبر کے بارے میں فرمایا تکبر میری چادر ہے،
تکبر صرف اللہ ہی کو لائق ہے، اللہ کے لیے جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تکبر کرے، میرے اور آپ کے لیے کسی انسان کے لیے اجازت نہیں ہے کہ ہم تکبر کریں۔ ہماری حقیقت کیا ہے؟ گندے ناپاک پانی سے پیدا ہوئے ہیں، مٹی کے بنے ہیں، مٹی میں چلے جائیں گے، تو ہمارے لیے تکبر کسی طرح زیب نہیں دیتا۔ یہاں تقریباً پاؤ پارا مکمل ہو گیا، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ باقی انشاءاللہ کل عرض کریں، اور صدقہ جاریہ کے طور پر آگے بھی اس پیغام کو بھیجتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ مٹی کے بنے ہیں، مٹی میں چلے جائیں گے، تو ہمارے لیے تکبر کسی طرح زیب نہیں دیتا۔ یہاں تقریباً پاؤ پارا مکمل ہو گیا، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرما دے۔